تو پہلی بات تو جسمانی صحت کے بارے میں ہی آتی ہے. ایک بات جو میں ابتدا میں کہنا چاہتی ہوں، یقین کے ساتھ آگے بڑھیے گا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے توسط سے، اپنی کتاب قرآن حکیم کے توسط سے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے توسط سے انسانی صحت کے بارے میں ایسی تعلیم دی ہے جو کسی اور مذہب نے نہیں دی. یہ بات یاد رہے گی، یہ تعلیم آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی. اور ایک کامل تصور ہے جسم، روح اور عقل کی صحت کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ جیسے جسم بیمار ہوتے ہیں ایسے عقل بھی بیمار ہوتی ہے، ایسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے بیماری اور صحت دونوں چیزیں ہی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ روحانی تعلیم کا تو جواب ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ صرف ایسی تعلیم نہیں ہے جس کا تعلق الفاظ سے ہو. حقیقتاً روح کی زندگی اس تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ صحت کے لیے صفائی کی، طہارت کی کیا ضرورت ہے اور اس ضرورت کا احساس پچھلے مذاہب میں کیسے دلایا گیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے مذاہب میں ایسا تو نہیں ہے کہ طہارت یا صفائی کے بارے میں تعلیم نہ دی گئی ہو، لیکن اس کے اثرات کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو میں مختصراً کچھ باتیں ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں. عیسائیت میں سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی پانی استعمال نہ کیا ہو. آپ امیجن کر سکتے ہیں، ان کے یہاں اس پر بہت زیادہ بات چیت کی گئی ہے کہ فلاں راہبہ ایسی تھیں جنہوں نے زندگی بھر غسل نہیں کیا، پانی استعمال ہی نہیں کیا. یہ تصورات کیسے ان کے اندر پروان چڑھے، اس کے بارے میں تاریخی شواہد موجود ہیں کہ ترتیب کے ساتھ کس طرح سے وہ لوگ اس جانب آ گئے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور طہارت کو دی وہ چیز ہمیں پچھلے مذاہب میں نہیں ملتی. جیسے آپ نے فرمایا، کتنی سادہ سی بات ہے، طہارت نصف ایمان ہے. اس بیلیف کے بغیر آپ جسمانی صفائی کے قائل نہیں ہو سکتے، جسمانی صحت کے لیے کام بھی نہیں کر سکتے. طہارت نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور کتنا بڑا حصہ ہے. یعنی ایمان کا بڑا حصہ طہارت اور صفائی پر مشتمل ہے. اگر ہم پچھلے مذاہب میں دیکھیں تو اصول حفظان صحت ان میں بالکل مفقود تھے، اس پر بات نہیں کی گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظان صحت کے اصول بتائے ہیں، کر کے دکھائے ہیں. اور حفظان صحت کے لیے آپ جانتے ہیں آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دانتوں کی حفاظت، ناک کی حفاظت. اور ہم اس بارے میں انشاءاللہ مختصراً دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں اور پاؤں کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں اصول سکھائے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ لباس کے بارے میں پچھلے ادوار میں کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، آپ دیکھیں، آپ جسمانی صحت کا 1000 بار خیال رکھ لیں، اگر آپ لباس صاف ستھرا نہیں پہنتے تو اس کی وجہ سے آپ کی صحت اچھی نہیں رہ سکتی. جسمانی صفائی کے ساتھ آپ کے لباس کی صفائی، آپ کی جگہ کی صفائی اور آپ کے علاقے میں ہوا اور پانی کی صفائی بھی ضروری ہے. انوائرمنٹل پولوشن پر جو بات چیت آج ویسٹ کے ذریعے سے انٹروڈیوس کروائی گئی، اس کو آپ اپنی جڑوں بنیادوں میں تو دیکھیے کہ دراصل اس کے اصول کس نے سکھائے تھے. آج ہم جس غلیظ ہوا کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں عام ہیں،
یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے اور اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. اس وجہ سے عجیب بات لگے گی لیکن ہم جب ہیلتھ کیئر کی بات کریں گے، صحت مند زندگی، تو ہم ہوا اور پانی کی بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، جو سلگتے مسائل ہیں آج کی سوسائٹی کے. اسی طرح سے لباس کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو لباس سے پہلے غسل کی بات بھی ہے اور آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور خوشبو لگانے کی بات بھی ہے اور خوشبو جلانے کی بات بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پولوشن کو دور کرنے کے لیے، جرم سے پاک کرنے کے لیے، اور ماحول میں جتنے برے اثرات ہیں روحانی اور ظاہری اعتبار سے، اس کو دور کرنے کے لیے خوشبو کی دھونی یا خوشبو جلانے کا سلسلہ سکھایا. عود جلانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور پھر آپ کے بعد سے یہ سلسلہ عربوں کے یہاں مسلسل جاری ہے. جی خوشبو ڈے منانا چاہیے، کتنا اچھا ہے نا. دیکھیں آپ کو خوشی بھی ہوگی. میں ایک چیز اسی بارے میں کہنا چاہتی ہوں، اسلام جو اپروچ سکھاتا ہے نا وہ یہ کہ آپ کی جو بھی چوائس ہو، آپ اپنی پسند کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پسند میں ڈھالیں. عود اور بھی بہت ساری خوشبوؤں کے استعمال میں آزادی رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی آزادی کو سرنڈر کرتے ہیں، پھر ہم ایک ہو جاتے ہیں، سب ایک چیز پر اتفاق کر لیتے ہیں الحمدللہ. تو صاف ستھرا لباس پہننے کا رواج تو پہلے مذہب میں بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا، لیکن آپ نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں، 4 چیزیں جن میں سے ایک خوشبو ہے. تو یہ سارے انبیاء کی سنت. ہمارے یہاں عورت اگر تیز خوشبو لگا کے باہر جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تیز خوشبو جو ہے وہ ہمارے جنت جانے میں رکاوٹ بنتی. میں کبھی کبھی کچھ لوگوں سے یہ بات کہتی بھی ہوں جو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، کہ اگر خوشبو مردوں تک پہنچے تو وہ آپ کے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن سخت گرمی کے موسم میں جب آپ کے پسینے کی سمیل دوسروں تک پہنچتی ہے تو کیا یہ جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں بنے گی؟ دیکھیے کون سی چیزیں مردوں کو خواتین کی اٹریکٹ کرتی ہیں، ان میں سے ایک خواتین کی باڈی سمیل بھی ہے. تو جب آپ غسل کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں تو آپ کے جسم کی جو بھی سمیل ہوتی ہے وہ منیمائز ہو جاتی ہے. آپ ہلکی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں سب سے ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ خوشبو کے استعمال سے کس نے روکا تھا؟ ہلکی خوشبو لگانی تھی، آپ نے خوشبو لگانی چھوڑ دی اور خوشبو جلانی بھی چھوڑ دی. ہیلتھ کیئر کے حوالے سے میں آپ سے توقع رکھوں گی، اور ان سارے موضوعات پر بات چیت کرنے کے حوالے سے بھی ایک ایک چیز ایسی ہے جس پر کیمپین چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ سنتیں رواج نہیں پاتی. آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں نا، تو آپ اکیلے صحت مند نہیں رہ سکتے جب تک کہ پورا معاشرہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کنونس نہیں ہو جاتا. تو صحت مند زندگی کے لیے طہارت کی، صفائی کی ضرورت ہے. آپ جس پارک میں واک کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہاں کاغذوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ایک خاتون نے کہا کہ میں جب اپنے قریبی پارک میں گئی، کافی عرصے کے بعد مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں میں نے دیکھا ہر طرف کاغذ پھیلے ہوئے تھے. تو اگلے دن میں جب وہاں گئی تو میں اپنے ساتھ شاپنگ بیگ لے گئی اور میں نے وہاں سے کاغذ چننے شروع کر دیے. تو ایک مالی آیا، کہنے لگا کہ بی بی آپ چھوڑ دیں، یہ میں کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کاغذ اتنے آپ بھی کر لو گے تو تب بھی ختم نہیں ہوں گے آسانی سے، تو آپ بھی کرو، میں بھی کرتی ہوں. تو کہتی ہیں کہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے اسے راستوں سے چننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ دن کے بعد وہ پارک بالکل صاف ہو گیا، کیونکہ اس میں باقی مالیوں سے بھی جب میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم مل کے اسے صاف رکھیں گے. آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں اگر اپنا رول پلے کرتے ہیں، آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ صحت مند زندگی کے لیے ایمبیسڈر بن جاتے ہیں. آپ
ہیلتھ کے لیے ایمبیسیڈر بن جاتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو سمجھنے کے قابل ہیں. آپ سمجھا کے دیکھیے, انشاءاللہ نفع ہوگا. لیکن آپ سوسائٹی کے لیے نفع مند بننے کا خواب تو دیکھیں کہ ہم سوسائٹی کے لیے نفع مند بننا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. تو پچھلے مذاہب نے بھی صفائی ستھرائی کے لیے کام کیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی حفظان صحت کے اصول تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ملا کر یکجا کر دیا. اب وہ نہایت کارآمد اصول بن گئے ہیں, اور اب وہ ایک پورا سسٹم بن گیا ہے. یکجا ہو گئے نا سارے اصول, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لڑی میں پرو کے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی اتری تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی تلقین تھی. میں یہ کہتی ہوں کہ آج پورے ملک میں اور پوری ملت